آپ نے بتایا کہ کوئی بھی وکیل بن سکتا ہے، اور میرے خیال میں آج کل جتنی ضرورت ہے ہمیں لا کے جاننے، ہمیں لا کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ایکسپلوئڈ بھی ہو جاتے ہیں کچھ ٹرو اداروں کے ہاتھوں، کچھ ٹرو لوگوں کے ہاتھوں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمیں. ایگزیکٹلی. سو ہر بندہ تو وکیل نہیں بن سکتا. سو از دیر سم تھنگ کہ ہم جس کو ایک بیسکس پڑھ لیں کہ بھائی یہ اچھا چیزیں ہیں مجھے مین مین. لگتا ہے کہ اسکول لیول کے اوپر ہی نا بچوں ہاں کو آپ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے تو وہ بتانا چاہیے، جس میں آپ کو آپ کا پتہ ہو، آپ کے رائٹس پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کچھ بھی، آپ کو بیسک چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ دیر از اے بک کالڈ میجر ایکٹ. میجر ایکٹ. میجر ایکٹ وہ آئی گیس 2500 سم تھنگ اتنے کی ملتی ہے. وہ سب کو اپنے پاس رکھنی چاہیے، کیونکہ اس میں پاکستان پینل کوڈ، سول کرمنل پروسیجر کوڈ، اور اس میں آپ کو بہت سے لا مل جاتے ہیں، آپ کو نیب لاز مل جاتے ہیں، آپ کو اینٹی ٹیررزم لا. تو یہ ایک بک ہے. کتنی موٹی بک ہے یہ اتنی موٹی بک ہے. یہ اتنی موٹی بک بس از اس ٹو میں مچ. اس میں یہ کہ آپ PPC پڑھ لیں، پاکستان پینل کوڈ. اچھا. دیٹ وڈ بی انف کہ آپ کو اپنی بیسک سیکشنز پتہ لگ جائیں گے کہ ان لافل اسمبلی کیا ہوتی ہے، اور پھر یہ مطلب یہ سیکشن 302 کیا ہے، 307 کیا ہے، 324 کیا ہے. بیسک چیزیں آپ کو کم از کم کچھ تو پتہ ہو آپ کو اپنے بارے میں. اچھا جب میں اسلام آباد موو کیا تو آئی میٹ اے لاٹ آف وکیلس، اور میں سے ایک لائر تھے. اچھا موسٹ آف دیم میں نے دیکھا کہ وہ ڈیورس کے یا شادی کے، کورٹ میرج کے یا ڈیورس کے لائر ہے. تو میں کہہ رہا تھا یار یہ اچھا وہاں پہ جب فیصلہ آباد میں تھا کوئی کرمنل کوئی سول کا زیادہ تر، یہاں پہ آ کے مجھے ڈیورس والے ہر دوسرا تیسرا بندہ کیا. یہاں پہ کوئی زیادہ شرح ہے اسلام آباد میں؟ نہیں کچھ شرح زیادہ تو نہیں ہے، لیکن میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا مے جو بھی اتفاق ایکسپیرینس سے. ہوا ہو، بیکاز یہاں پہ تو بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کرمنل لائرز ہیں، اور وہ سب اسلام آباد میں ہی ہیں. اچھا. ڈائیورس کا ایکچولی اوور آل یہ ہے کہ یہ بڑی کامن ہو گئی ہے پاکستان میں، اور 2019 میں جب کووڈ آیا تو ان ڈیز میں تو بہت ہی زیادہ ڈائیورس ریشو جو تھی یو وہ مین ٹو سے کہ کووڈ نے ڈائریکٹلی افیکٹ کیا شادیوں کو؟ یس 110%. بیکاز اس وقت جب ہسبینڈ جاب پہ نہیں جا رہا ہے یا خاتون گھر میں رہ رہی ہے، اور ایسی انگزائٹی تھی ان دنوں میں، لوگوں کو مرنے کا وہ ایک وائرس تھا جو لوگوں کی جانیں لے رہا تھا. جب اس سینیریو میں لوگ گھر میں رہے تو اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان، ورلڈ وائڈ ان ڈیز میں ڈائیورس ریٹ بہت اوپر گیا. 2019 میں کراچی میں کوئی 11,000 کیسز جو تھے Oh my ڈائیورس God. کے وہ فائل ہوئے تھے. تو وہ 19 کووڈ کا پیریڈ تھا، 19-20 وہ اسی ٹائم میں چل رہا تھا. تو وہ جب آپ اکٹھے رہے اور اکٹھے بیٹھے، ایک دوسرے کو پراپرلی جانا سمجھا، تو لڑائیاں ہوئیں. اور آج کل ٹالرنس ریٹ بہت کم ہے، بہت کم ہے، کیونکہ مرد بھی کما رہا ہے، عورت بھی کما رہی ہے، اور کچھ نہ کچھ فیکٹرز ایسے آ رہے ہیں جس پہ بچیاں جو ہیں وہ اب اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، وہ اپنے لیے آواز اٹھاتی ہیں، اور وہ پھر ایٹ دا اینڈ الٹیمیٹلی وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اچھا یہاں مرد پہ بھی نا اور عورت بھی. آپ کی بات کر رہا ہوں، دو سینیریوز ہیں. ایک سینیریو یہ کہ عام طور پہ جو ہمارے گاؤں میں بھی ہوتا ہے، آج کل بھی بڑا کامن ہے، کہ جب شادی کرتے ہیں گھر والے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، اب تمہاری وہاں سے لاش ہی آئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی سرکمسٹانسز ہوں ڈیورس نہیں ہونی چاہیے. اور ایک طرف یہ ہے کہ اگر آپ کچھ اس طرح کی گھٹن میں جی رہے ہیں، کچھ ایسی آپ کی لائف ہو گئی ہے کہ مطلب آپ نہیں گزارا کر سکتے، تو آپ ڈیورس لے لیں یا خلا لے بالکل لیں، رائٹ؟ بالکل. سو آپ کس کو سپورٹ کرتی ہیں اینڈ وائی؟ دیکھیں ایز پر قرآن جو طلاق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ناپسندیدہ جائز فعل ہے. ناپسندیدہ ہے بٹ جائز ہے. اگر ایسا سینیریو ہے کہ کوئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کوئی ویلڈ گراؤنڈس ہیں، کوئی ٹارچر ہو رہا ہے، یا کچھ بھی دو لوگوں کی نہیں بن رہی، ہم انسان ہیں، تو اس کو ایک اچھے طریقے سے ایز پر قرآن میں یہ ہے، سورہ طلاق اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ گفٹس دیے جاتے ہیں جو ایک حق مہر ہے، اچھے طریقے سے گفٹس دے کے اس شادی کو ختم کیا جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے قرآن کو پڑھا سمجھا نہیں، ہم لوگ اس کو کورٹس میں گھسیٹتے ہیں، ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، بڑے گندے شادی کے اوپر وہ دلہن کے اوپر بھی رکھتے ہیں نا ہم. وہ جو قرآن مجید جو رکھتے ہیں، اچھا وہ کہیں پہ بھی اسلام میں اس کا کہیں نہیں ہے. مطلب یہ ہم لیکن نے ایک اپنی متھ بنائی ہوئی ہے وچ از ویری رانگ فار می، بیکاز پیچھے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، لڑکی کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے اور اوور آل اس کے ہاف سلیوز ہوتے ہیں، اور اوپر آپ نے قرآن مجید رکھا ہوتا ہے. دس از ایتھیکلی رانگ فار می کہ دس از سم تھنگ آئی ڈونٹ نو آئی شوڈ ہیو سیڈ دس اور اینیویز ناٹ. ڈیورس اینڈ یس، خلا. سو ڈائیورس اینڈ خلا سے ڈفرینس بھی میں بتاؤں گی، بٹ ایز پر قرآن طلاق کی اجازت ہے. دو لوگ خوش نہیں ہیں تو وہ بالکل، اور اگر سنت میں بھی دیکھا جائے تو ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ مجھے اپنا ہسبینڈ نہیں پسند. سو دیٹ واز دا سول گراؤنڈ. ایک سول گراؤنڈ کافی ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مجھے اپنا ہسبینڈ نہیں پسند، یا میں اب اس سے محبت نہیں کرتی. سو دیٹ گراؤنڈ از انف فار ڈائیورس آن دا بیسس آف خلا.
تو یہ اس میں مذہب کی اجازت، مذہب آپ کو اجازت دے رہے ہیں. اب ڈائیورس اور خلا کا ڈفرینس، ڈائیورس از سم تھنگ جو ہسبینڈ دیتا ہے، جو ہسبینڈ پروناؤنس کرتا ہے، وچ از کالڈ ڈائیورس. پاکستان میں اس کے لاز ہیں، مسلم فیملی لا آرڈیننس 61 اینڈ دین مسلم فیملی کوڈس ایکٹ 64. ان دو لاز کے تحت جو آپ ہے ڈیزولوشن آف میرج میں جاتے ہیں. اب جو خلا ہوتا ہے وہ ہے ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، خلا اس میں ہوتا ہے. تو جو مرد جو ڈیزولوشن کرتا ہے وہ طلاق کی ہوتی ہے. اگر مرد نے کہہ دیا 3 بار طلاق طلاق طلاق، اس کے اوپر بھی کافی ڈفرینس آف اوپینین ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس نے جو چیئرمین ہے یا یونین کونسل ہے اس کو نوٹس بھیجنا ہوتا ہے، اپنی وائف تک وہ نوٹس بھجوانا ہوتا ہے. اینڈ آفٹر سرونگ دا نوٹس ود ان 30 days یونین کونسل نے ان دونوں کی ریکنسیلیشن کرانی ہوتی ہے. اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوتی تو پھر وہ ڈائیورس جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے آفٹر 90 days، بیکاز وہ خاتون کا عدت پیریڈ ہوتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ کل کو خاتون کے پاس ایک چیز ویلڈ ہونی چاہیے کہ ہاں جی یہ آدمی مجھے طلاق دے چکا ہے. یہ نہ ہو کل کو وہ آ کے کہہ دے کہ نہیں یہ تو اسٹل میری بیوی ہے. ایک ڈائیورس ہوتی ہے جو ہسبینڈ اینڈ وائف کی میوچل کنسنٹ سے ہوتی ہے، اس میں آپ کو فیملی کورٹس آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میوچلی ڈیسائڈ کر کے ایک جس طرح میرج از اے کانٹریکٹ، میرج اس میں حق مہر دیا جاتا ہے. ہاں جی بالکل. وہ اگر حق مہر بنتا ہے خاتون کا یا جو بھی اس کے مذہب کے لحاظ سے ہے، اگر ایٹ دا ٹائم آف میرج نہیں دیا تو وہ دے دیا جاتا ہے. اور اس میں بھی آپ کو جو کنسرن گورنمنٹ آفیشیل ہوتا ہے اس کو آپ کو بتانا پڑتا ہے، اور پھر آپ کو ایک باقاعدہ ڈائیورس ڈیڈ جو ہے وہ مل جاتی ہے. تیسری ڈائیورس وہ ہوتی ہے جو آپ کورٹس میں دیتے ہیں. جیسے آن دا بیسس آف خلا ہوگی، اب خاتون کو ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا، ون گراؤنڈ وڈ بی انف دیٹ آئی ڈونٹ لائک ہم، ادروائز دیر آر سیورل گراؤنڈس. اگر صرف عورت یہ کہہ دے کہ مجھے پسند نہیں ہے، دیٹ از انف، دیٹ از انف، مطلب آپ کو ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں دیٹ از انف. بٹ ان کیس اگر کسی کو اپنا ہسبینڈ پسند ہے لیکن وہ اس کو مینٹیننس نہیں دے رہا تو وہ سوٹ آف مینٹیننس کر سکتی ہے. اس میں ڈائیورس نہیں ہوگی، دیٹ فار مینٹیننس ہوگا ڈائیورس کا. اور جو خلا کا گراؤنڈ ہے وہ انسینٹی ہو سکتا ہے. اگر کسی کا خامند پاگل ہو گیا ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے. اگر کسی کے خامند کو 7 سال کی سزا ہو گئی ہے تب بھی وہ خلا میں جا سکتی ہیں. بالکل. اگر 4 سال سے خامند کے ساتھ کوئی ایسے ٹرمز نہیں ہیں یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے یا کوئی وہ ایک دوسرے کو مینٹیننس نہیں دیکھ پا رہے تو پھر اس میں آپ اس کی طرف خلا کی طرف جا سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ امپوٹنسی ہے تب بھی آپ خلا میں جا سکتے ہیں. اگر کروئلٹی ہے، وہ مارتا ہے جھگڑتا ہے تو اس بیس پہ بھی آپ خلا لے سکتے ہیں. بٹ دا اونلی سول گراؤنڈ وچ از کہ مجھے یہ انسان نہیں پسند، یا ایز پر جو قرآن کی یا مذہب کی روشنی میں کوئی ایسی چیز ہے وچ از اے سالڈ گراؤنڈ، تو آپ اس کو خلا میں بالکل آپ جا سکتے ہیں.